اب یہ تمام مفسرین اور تمام محدثین اور تمام صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت آئی نا بلغ، تو آپ نے جاتے ہوئے صحابہ کو واپس بلایا، واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ۔ یوں مصطفیٰ کھڑے ہوئے چونکہ حضور کھڑے ہوئے، اور فرمایا ممبر چاہیے، ممبر۔ اب ممبر تو یا مکے میں تھا یا مدینے میں تھا، یہ تو درمیان میں چوک آ گیا ہے، یہاں ممبر کیسے آئے گا؟ حضور نے فرمایا ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ کیسے بنائیں؟ فرمایا اپنے اونٹوں کے کچاوے اتارو، پلان پر پلان رکھو، 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 کچاوے پر کچاوا رکھو، کچاوے پر کچاوا رکھو۔ ممبر سج گیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اینا علی، میرا علی کہاں ہے؟ علی قریب آئے، اپنے ساتھ ممبر پر علی کو کھڑا کیا، علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، علی کے بازو کو بلند کیا، علی کے بازو کو بلند کیا۔ نہ قسم اس قرآن کی، اہل حدیث بھی انکار نہیں کر سکتا میری بات کا، یہ حدیث ہی اتنی صحیح ہے، اتنی صحیح حدیث ہے کہ اس کا تو اہل حدیث بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی دیوبندی نہیں اس کا انکار کر سکتا۔ آرڈر یہ تھا بلغ، زبان سے بتاؤ، ان لم تفعل، وجود سے کر کے دکھاؤ، وجود سے کر کے بھی دکھاؤ اور زبان سے بتاؤ، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازو کو بلند کر کے دکھا کر، زبان سے بڑا لمبا خطبہ دیا، لمبا خطبہ۔ لیکن میں ایک جملہ پڑھ کے جمعہ اختتام پذیر کروں، فرمایا مجھے تو مولا مانتے ہو نا؟ ہاتھ باندھ کر صحابہ نے کہا آپ ہمارے مولا ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ تمام محدثین، تمام مفسرین اور یہ تمام صحابہ کہتے ہیں اب قرآن کی آخری آیت آئی، آخری آیت آئی، اس کے بعد کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی، یہ آخری آیت تھی۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ مصطفیٰ آج دین پورا ہوا، آج دین اکمل ہوا، پورا ہوا۔ یا رسول اللہ کیسے دین پورا ہو گیا؟ فرمایا آج علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، مولا ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ یا اللہ تو منوانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا نمازیں پڑھو، دین ناقص ہے، روزے رکھو، دین ناقص ہے، حج کرو، دین ناقص ہے، زکاتیں دو، دین ناقص ہے، اللہ کو اللہ مانو پھر بھی دین ناقص ہے، محمد کو نبی مان لو پھر بھی دین ناقص ہے۔ اللہ دین کامل کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب دل میں علی کا پیار آ جائے۔ عظمت و شان مرتضی، نہیں ٹھہرو، رکو، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کا خطرہ نہیں ہے آپ کو۔ 1.25 لاکھ صحابی نبی کے ارد گرد ہے، کوئی غیر نہیں ہے، پورا مکہ فتح ہو چکا ہے، مدینے مکے کے چودھری سارے محمد کے پاؤں پر قربان ہیں، خطرہ کس بات کا ہے نبی کو؟ کسی بات کا نہیں۔ تو یہ اللہ نے کیوں کہا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں آپ کا محافظ ہوں؟ پتا چلا علی کا ذکر ہی خطرہ ہے، بندوں کو علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، توحید ہضم ہوتی ہے۔ اوہو یار مینوں پینسل دے آجے یار ذرا، یہ ہے توحید، یہ ہے نبوت۔
یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اب منوایا جا رہا ہے علی، کیا منوایا جا رہا ہے؟ اونچی بولو، یہ علی کیا ہے؟ جد الاولیاء، اولیاء جیسے محمد جد الانبیاء، انبیاء کو نبوت جس کے صدقے میں ملے اسے محمد کہتے ہیں، لیکن ولیوں کو ولایت جس کے صدقے میں ملے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ منوانا چاہتا ہے علی کو، یہاں اس آیت میں علی کو۔ علی کے وجود میں دو تین چیزیں ہیں، ایک تو علی صحابی ہے، لو ایک تو علی صحابی ہے، ایک تو علی صحابی ہے، جان نہیں چھٹنی علی صحابی ہے۔ اچھا، ایک علی خون رسول ہے، خون رسول ہے۔ ممبر پر بیٹھ کے مصطفیٰ نے کہا تھا لحموں کا لحمی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، یا علی میرا خون تیرا خون ہے، نہیں یا علی تیرا خون میرا خون ہے۔ روحوں کا روحی، یا علی تیری روح میری روح ہے۔ نفسوں کا نفسی، یا علی تیرا وجود